السلام علیکم۔ سورہ لقمان میں حضرت لقمان کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حکمت عطا کی تھی، اور پھر آگے چل کے ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو کچھ نصیحتیں کی۔ پہلے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور اللہ سے کوئی بھی چیز چھپی نہیں رہتی، چاہے کتنی چھوٹی ہی کیوں نہ ہو۔ پھر آگے کچھ اور نصیحتیں ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنی اقم الصلاۃ، بیٹا نماز قائم کرو، وامر بالمعروف، اور نیکی کی تلقین کرو، وانہی عن المنکر، اور برائی سے روکو، واصبر علی ما اصابک، اور اگر تمہارے اوپر مصیبت آئے تو صبر کرو، ان ذالک من عزم الامور، اور بے شک یہ یعنی صبر کرنا بہت ہی ہمت والوں کا کام ہے۔ ولا تصعر خدک للناس، اور لوگوں سے منہ پھلا کے اپنا چہرہ نہ پھیرو، یعنی لوگوں سے اچھی طرح سے ملو۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، اور زمین پر اتراتے ہوئے نہ چلو۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اور بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وقصد فی مشیک، اور میانہ روی اختیار کرو۔ وغضض من صوتک، اور اپنی آواز کو دھیما رکھو۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، اور بے شک بری سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ تھوڑا سا غور و خوض اگر ہم کریں تو دیکھیں کہ پہلی بات تو انہوں نے کہی بیٹے کو کہ بیٹا آپ نماز قائم کرو۔ ظاہر نماز قائم کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن پیدا ہوگا اور ڈسپلن آئے گا۔ پھر کہا کہ نیکی کی تلقین کرو اور برائی سے روکو، یعنی اپنے بیٹے کو لیڈرشپ رول کے لیے وہ تیار کر رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ بھئی آپ نے نیکی کی تلقین کرنی ہے اور برائی سے روکنا ہے۔ جب آپ یہ کرنا شروع کریں تو ہوتا کیا ہے کہ پھر آپ کے لوگ مخالفت بھی کریں گے اور آپ کے لیے مشکلات بھی پیدا کریں گے۔ تو اسی لیے آگے کہا کہ جو اگر تم پہ مصیبت آئے تو صبر کرو، اور ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ صبر کرنا مشکل کام ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ دنیا میں جب آپ کے اوپر مشکلات آئیں تو یہ آسان ہے کہ آپ آپے سے باہر ہوں، غصے کا اظہار کریں، اور اگر آپ میں طاقت ہے تو ممکن ہے آپ میں طاقت ہے اور آپ جا کے دوسرے کا گریبان پکڑ لیں، قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں۔ لیکن اگر آپ اللہ تعالیٰ کے لیے صبر کرتے ہیں تو یہ ہمت کا کام ہے۔ کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جی بزدلی کا دوسرا نام شرافت ہے، یا کہتے ہیں کہ جی ہمت ہے نہیں اس لیے کہہ رہا ہے کہ صبر کر رہا ہوں۔ لیکن آپ کو لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی ہے، آپ اللہ کو تو معلوم ہے ہر چیز، اور اللہ جانتا ہے کہ آپ نے طاقت ہونے کے باوجود آپ نے صبر کیا اللہ کی خاطر، تو اجر تو اللہ دینے والا ہے۔ تو لوگوں کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ اللہ کے لیے آپ نے صبر کرنا چاہیے۔ پھر آگے دیا ہے کہ جب لوگوں سے ملتے ہو تو منہ پھیلا کے دوسری طرف نہ منہ کرو۔ تو جب آپ دانائی کی باتیں کرتے ہیں تو طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اس میں سے کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بیکار کے سوالات کر کے یا آپ کی کریڈیبلٹی کو چیلنج کرنے کے لیے الٹی سیدھی توجیحات نکالتے ہیں، اور ایسے بیکار لوگوں سے بحث کرنے کا کوئی مطلب حاصل کچھ نہیں ہوتا، اور آپ ریاکشن کے طور پہ یہ کر سکتے ہیں کہ منہ پھیلا کے آپ دوسری طرف نکل جائیں۔ تو یہ اس طرح کے ایٹیچیوڈ کے لیے بھی منع کیا ہے کہ ایسا نہ کرو، بلکہ نرمی سے پیش آؤ لوگوں سے، اور اتراتے ہوئے نہ پھر چلو زمین پہ، اور اللہ کو اترانا پسند نہیں ہے۔ اترانے والی بات تو ہو سکتا ہے کہ آپ اونچے ہیں اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ آپ سے کمتر درجے کی عقل رکھتے ہوں، اور آپ کو اس بات کی مطلب خود شناسی حاصل ہے، اور شو آف کرنا شروع کر دیں کہ جی میں اونچا ہوں، یہ سب ایسے ہی للو پنجو لوگ ہیں۔
تو اگر آپ اونچے ہیں تو آپ اونچے ہیں، وہ تو نظر آئے گا اور اس کی ریکگنیشن ہوگی ہی۔ آپ کے اترانے سے آپ کا رتبہ تو نہیں بلند ہوگا، اور بلکہ اترانے سے یہ ہوگا کہ جو دوسرے لوگ ہیں، لوگ آپ سے انکمفرٹیبل ہو جائیں گے، تھریٹڈ فیل کریں گے، اور پھر آپ کے خلاف سازشیں کریں گے، تو آپ ہی کے لیے مسائل میں اضافہ ہوگا۔ بعد جو ہے کہا ہے کہ آپ میانہ روی اختیار کریں، یعنی شدت پسندی کی طرف نہ جائیں، اور اپنی آواز کو دھیما رکھیں۔ تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ جہاں بحث و مباحثہ ہوتا ہے وہاں پہ لوگ اپنی آواز کو بلند کر کے سمجھتے ہیں کہ ان کی بات میں زیادہ وزن آئے گا۔ بات میں وزن آواز بلند کرنے سے نہیں آتا، بلکہ اس کے اندر جو دلیل ہے اور ثبوت ہے اس کی وجہ سے آتا ہے۔ اور اگر آپ بات کو اچھے طریقے سے پیش کریں گے تو وہ دل پہ اثر کرے گی، لیکن وہی بات اگر آپ زور زبردستی سے کسی پہ مسلط کریں گے تو اس کا منفی اثر ہوگا۔ بات میں وزن ڈالنے کے لیے آواز بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بات کو اچھے طریقے سے پیش کریں گے تو لوگوں کو اس کا اثر آئے گا اور لوگ سنیں گے اس کو۔ وہی بات اگر آپ شور شرابے سے کہیں گے تو جس طرح سے گدھا شور کرتا ہے تو لوگ لاحول پڑھ کے راستہ بدل لیتے ہیں، دور ہٹ جاتے ہیں، اسی طرح سے آپ کے شور کرنے سے جو اچھی بات بھی آپ نے کہی ہے وہ لوگ اس پہ لوگوں کا منفی رد عمل آئے گا۔ اور اس میں کہہ سکتے ہیں آپ کہ بھائی میں کیا کروں، میں نے تو اپنی نصیحت کر دی، اب نہیں سن رہے تو میں کیا کروں، اس کا کام ہے۔ لیکن اس میں سوچنے والی بات ہے کہ آپ دانا تھے، آپ کے پاس حکمت تھی، اور آپ نے اپنی صلاحیتوں کو پوری طرح سے استعمال نہیں کیا، تو اس کا مطلب جو فیلئر ہے وہ آپ کا فیلئر ہے۔ دوسرے کا تو فیلئر اپنی جگہ ہے ہی، لیکن آپ کا فیلئر ہے کہ آپ اپنی بات کو صحیح سے کنوے نہیں کر سکے جو آپ کر سکتے تھے۔ اور اس کی مثال ایسے لے لیں کہ ایک مریض ڈاکٹر کے پاس آیا، اور مریض تو گھبرایا ہوا ہے، اس کو اتنی نالج نہیں ہے، اور اس نے کہا کہ اچھا یہ ڈاکٹر نے کہا یہ علاج کرو، اور یہ ہے مطلب علاج، اور یہ سائیڈ ایفیکٹس ہوں گے۔ اس نے کچھ سوال پوچھے اور ڈاکٹر نے کہا کہ کرانا ہے کرا، نہیں کرانا ہے تو بھاگو یہاں سے، میرا کیوں ٹائم خراب کر رہے ہو۔ تو مریض جو ہے وہ ڈاکٹر کے اس ایٹیچیوڈ کی وجہ سے اس نے بھاگ گیا، وہ کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی میں کیا کر سکتا ہوں، لیکن آپ سب سے اچھے ڈاکٹر آپ تھے، اور آپ نے اپنے رویے کی وجہ سے ایک مریض جو آپ سے فائدہ جس کو مل سکتا تھا وہ اس کو وہ فائدہ نہیں ملا، اور ایک اچھے بہترین ڈاکٹر سے وہ محروم ہو گیا، تو یہ آپ کا نقصان ہے۔ اسی طرح ایک استاد ہے، اس نے بچے کو مار لگائی، اور بچہ جو ہے وہ اس مار کے ڈر سے اس نے اسکول ہی آنا چھوڑ دیا، تو یہ بھی لاس اسی استاد کا ہی لاس ہے کہ ایک بچہ جو اس سے فیضیاب ہو سکتا تھا وہ اس نے گنوا دیا۔ تو ان نصیحتوں پہ ہمیں غور کرنا چاہیے، اور اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھالنا چاہیے۔ یہ زندگی کو کامیابی سے گزارنے کے لیے اچھی نصیحتیں ہیں۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان نصیحتوں پہ عمل کر سکیں۔ آمین۔